جو بیت اللہ زیارت کر رہے ہیں، جو طواف کے ارد گرد چکر لگا کر آ گئے، جو طواف کر کے آ گئے، آپ ان سے پوچھیں خدا کی قسم طواف جیسی لذت کسی بھی عبادت کے اندر نہیں ہے، کسی بھی عبادت کے اندر نہیں ہے۔ ایسی لذت اللہ نے طواف کے اندر کی۔ معشوق عاشق اپنی معشوق کے گھر کے 1000 چکر بھی لگا لے نا تو تھکتا نہیں ہے۔ وہ کہے گا یار میرا عشق ہے یہاں، مجھے دن رات یہیں رہنا پڑے، میں رہنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے، وہ اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ تک چھوڑ دیتا ہے، جس نے 20-25 سال پالا ایک معشوق کے لیے، کہ اس کو لذت ایسی مل رہی ہے اس کے اندر، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حج اور طواف یہ بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ جب تم طواف کرتے ہو 1000 طواف بھی کر لو گے تو تھکو گے نہیں۔ اور ایسا ہی آدمی یہاں سے جاتا ہے احرام باندھ کر طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، پورے دن کی تھکاوٹ ہے، ایک دن پہلے خوشی سے نیند آنا ختم ہو جاتی ہے، پھر راستے کی خوشیاں، نیند بالکل گئی، سفر ہے، پھر جہاز کا سفر، پھر جہاز سے اترے، آگے 1-1.5 گھنٹے کا آگے سفر بس کا، پھر آپ ہوٹل پر گئے، سامان رکھا، اتارا، پورا دن آدمی پیستا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر بیٹھ، کبھی لیٹنے تک کا اس کو ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچتا ہے ہوٹل میں، پھر یہ کہتا ہے یار میں جلدی سے عمرہ کر لوں، جبکہ عمرے پہ 2 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے، لیکن اس کے پورے جسم پہ تھکاوٹ چکنا چوب رہی ہے۔ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، آسان کام تو نہیں ہے، ملتان تک جائے آدمی تھک جاتا ہے، وہ بیت اللہ جانا ہے، کتنا لمبا سفر، 4 گھنٹے جہاز کا سفر، 2 گھنٹے آگے سفر، پھر یہاں سے سفر، مسلسل سفر ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایسی گڑ ہے کہ جلدی سے میں عمرہ کر لوں، جلدی سے اللہ کا گھر دیکھ لوں۔ اور قسم خدا کی جو ہو کر آئے ہیں ان سے پوچھ لیں، جب یہ بیت اللہ کے سامنے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے میں کبھی چلا ہی نہیں، تھکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں، نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں اللہ ساری تھکاوٹیں دور کر دیتے ہیں۔ ایسی لذت اللہ نے تباہ کی۔ پھر اتنا تھکے ہوئے ہونے کے باوجود، ہم تو رمضان المبارک میں گئے تھے، روزے کے ساتھ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزہ بھی ہے کہ نہیں۔ اتنی تھکاوٹ کے باوجود آپ 7 چکر لگاتے ہیں پیدل طواف کے، لیکن قسم بخدا ذرا بھی تھکن معلوم نہیں۔ ایسی اللہ نے طواف کے اندر لذت رکھی، جو ایک مرتبہ ہو کر آ جاتا ہے نا، پھر اس کا یہاں دل نہیں لگتا۔ اس لیے تو واپسی پر پورا سفر ہوتا ہی رہتا ہے، پھر وہاں کی چیزیں، وہاں کے تذکرے تو کیا ہی بات ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عاشقانہ عبادت ہے، تیرا دل کرتا ہے مجھے چوم لے، معشوق کو چومنے کا دل بھی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مجھے تو چوم نہیں سکتے، چل ایسے کر، میرے گھر میں دیوار پر حجر اسود لگا ہوا اسے چوم لے، تجھے چومنے جیسی لذت بھی معلوم مل جائے گی، چومنے کا لذت، چومنے کا مزہ بھی تجھے مل جائے گا۔ اللہ گلے لگانے سے بھی دل کرتا ہے، معشوق کو گلے لگانے کا بھی دل کرتا ہے۔ اللہ تیرے ساتھ عاشقانہ عبادت ہے، گلے لگنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو لگ نہیں سکتا، چل ایسے کر، حجر اسود کے ساتھ جو ملتزم ہے اسے گلے لگا کر چمٹ جا، گلے لگا لے، یہ بھی تیری خواہش پوری کر دی ہم نے، جا۔ پھر فرمایا حدیث پاک میں ہے جو ملتزم کے ساتھ چمٹ کر جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتی، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتی۔ کیا ہی بات ہے یار طواف کی، کیا ہی بات ہے۔ تو طواف جیسی شریعت حدیث پاک ہے، طواف جیسی لذت اور عبادت کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، جتنی باتیں ہیں، طواف جیسی
عبادت طواف جیسی لذت کہیں نہیں ہے۔ سامنے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور پہلی صف میں نماز پڑھیں، کیا ہی مزہ ہے۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام مکہ میں کتنا عرصہ زندگی گزار کر گئے؟ بولیے 53 سال۔ کتنے؟ 10 سال مدینہ میں گزرے، 63 سال عمر تھی، 53 سال کہاں پر گزارے؟ مکہ میں۔ 53 سال بیت اللہ میں گزارے، مکہ المکرمہ کی دھرتی پر، زمین پر گزارے۔ 53 سال گزارنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جب ہجرت کا حکم ہوا، بار بار مکہ کو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیت اللہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں۔ 53 سال بھی گزار لیے، ابھی بھی جی نہیں بھرا، ابھی بھی جی نہیں بھرا۔ جو مری ہو کر آئے ہیں بڑے فائدے سناتے ہیں، بڑی نظارے دکھاتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی ہو آتے ہیں خوشی کے مارے دوستوں کے ساتھ، تیسری مرتبہ بھی، چوتھی مرتبہ اس کو کہیں نا یار آجا مری چلتے ہیں، نیا بندہ وہ کہے یار کچھ بھی نہیں ہے وہاں، ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اور جو نہیں دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں یار مری جائے، لذت ہے۔ لیکن وہ جو ہو کر آیا 3 مرتبہ، لذت ختم ہو گئی۔ اور بیت اللہ ایسی اللہ نے جگہ بنائی ہے، 53 سال نبی زندگی گزار کر بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں، ابھی بھی چاہت باقی ہے، ابھی بھی چاہت باقی ہے۔ پھر کیا فرمایا ہے؟ مکہ اگر مجھے یہاں کے مشرکین مکہ، اے مکہ مجھے یہاں کے لوگ تنگ نہ کرتے تو میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر یہاں کے مشرکین مجھے تنگ نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ پتہ چلا اتنا مزہ آتا ہے بیت اللہ کو دیکھنے کا، اتنا مزہ آتا ہے، اتنی لذت ملتی ہے کہ دل نہیں بھرتا۔ 53 سال گزر گئے، ابھی بھی دل نہیں بھر رہا۔ نبی امام الانبیاء، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ کوئی آدمی ہر سال بھی حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، اس سے پوچھے تو کہے گا یار میں پھر وہی چلا جاؤں، پھر وہی چلا جاؤں۔ اور جو ہو کر آئے گا، آپ ان سے پوچھئے، مجھ سے نہ پوچھیں، ان سے پوچھئے یار مکہ کی باتیں تو سنا، کبھی ہم نے کہا نہیں ہے۔ ویسے کہنا چاہیے اللہ کے بندو، جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں یار مہنگائی ہو گئی، یار تجارت کیسے جا رہی ہے، کاروبار کیسے جا رہا ہے، یہ کہاں رشتہ کیسے، دنیا جہاں کی باتیں کریں گے، کبھی یہ نہیں کہتے یار وہاں کی مزے کی باتیں تو سنا، وہاں ہوتا کیا ہے، پوچھے تو صحیح، ایمان بڑھے گا۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ کی رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، رحمت ہی رحمت برس رہی ہے۔ لنگڑا لوڑا بھی وہاں پر جا کر صحیح ہو جاتا ہے، لنگڑا لوڑا بھی وہاں پر جا کر، وہاں کے بیمار یہاں کے اچھے اچھوں سے بھی اچھے۔ وہاں چیز ہی کیا ہے یار بیت اللہ، مکہ 24 گھنٹے روشن ہے، ہر منٹ ہر سیکنڈ روشن ہے۔ تو جو وہاں سے ہو کر آتے ہیں، آپ ان کا کبھی دیکھیں، نیٹ پر سرچ کر لیں، ساری بس رو رہی ہوتی ہے، ساری بس رو رہی ہوتی ہے۔ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، رو رہے ہیں، پھر مدینہ سے مکہ آتے ہیں، پھر رو رہے ہیں، پوری بس رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ پتہ نہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں دوبارہ بیت اللہ پہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ، پھر جب مکہ سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر یار ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، یار ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، پتہ نہیں پھر تو تصویروں میں ہی دیکھیں گے، پھر تو ٹیلی ویژن پر ہی دیکھیں گے، ایک مرتبہ پھر دیکھ لو۔ اس سال ہم پچھلے سال رمضان شریف میں ہم گئے، اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ کیا، آخری وقت تھا، میری والدہ کہنے لگی عمرہ تو کر لیا ہے، بیت اللہ بھی دیکھا ہے سارا، واپسی جب آنے لگے نا، واپسی میری والدہ کہنے لگی یہ مکہ ٹاور ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر بیٹے ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، پتہ نہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ۔ پھر وہاں پر گئے، پھر وہاں پر ہونے لگے، پتہ نہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ پھر تو تصویروں میں دیکھیں گے۔ یعنی آخری وقت، آخری منٹ اور سیکنڈ تک بھی یہ ہوتا ہے، یا ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، ایک مرتبہ پھر دیکھ لو، وہاں کے مزے کیا ہیں یار۔ تو حج یہ رکن ہے، یہ حج کا مہینہ نہیں ہے، میں کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی بتلاتا ہوں۔
حج کا مہینہ نہیں ہے. یہ میں حج کے موضوع پہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں ہمارے بہت سارے طبقہ مالدار ایسا بیٹھا ہے یا ایسا ہمارے علاقے میں ہے جنہوں نے ابھی تک حج کا فریضہ سر انجام نہیں دیا. اللہ کے بندو حج فرض ہے. کس پر؟ صاحب نصاب پر، جس کو اللہ نے مال دیا. کتنا مال؟ جو وہاں پر ہو کر واپسی آ جائے اور پیچھے 40 دن کا گھر کا خرچہ موجود ہے تو اس پر حج فرض ہے. اس پر حج فرض ہے. بولیے حج فرض ہے. آج کل مثلا سنا ہے کہ 15 لاکھ میں حج ہو رہا ہے. اس سال 15 لاکھ میں حج ہو رہا ہے. تو جس آدمی کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہے، یا پیسے تو نہیں لیکن 15 لاکھ کی زمین پڑی ہے، یا زمین تو نہیں لیکن 15 لاکھ کا تجارت اس کی، کاروبار اس کا اتنا وسیع ہے، تو فرمایا اس پر حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور فوراً کرے. اگر فرمایا یہ ایسے ہی مر گیا، حج فرض تھا، تو فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو یا نصرانی.